السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 43 سے 50 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والے لوگو، نہ قریب جاؤ نماز کے اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یعنی حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ حتی تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو، یعنی اپنی بات کو سمجھنے کے قابل ہو جاؤ، تمہیں پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ولا جنوباً، اور نہ قریب جائے جنابت والا، الا عابری سبیل، مگر راستے کو عبور کرنے والا، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہے یا تم نے بیویوں کو چھو لیا ہے، فلم تجدوا ماء، پس تم پانی نہ پاؤ، یعنی پانی میسر نہ آئے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پس تم مسح کر لیا کرو صعیداً طیباً، پاکیزہ مٹی سے، فَامْسَحُوا، پس تم مسح کر لو اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کا اس مٹی سے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا، بخش دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احکامات کے بیان کے بعد چند اخلاقی بیماریوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد ایک معاشرتی برائی کا ذکر کیا جا رہا ہے اس آیت میں، وہ ہے شراب کا پینا۔ شراب پہلے حلال تھی، یعنی اس کے بارے میں کوئی حکم نازل ابھی تک نہیں ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ 3 موقعوں پر شراب کی حرمت کا حکم نازل کیا، اور تیسرے حکم کے بعد مطلقاً حرام کر دی گئی۔ پہلی بار اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی سورہ بقرہ میں کہ شراب اور جوئے میں نفع تھوڑا اور نقصان زیادہ ہے، اور یہ دوسرا موقع ہے سورہ النساء کا جس میں یہ ذکر کیا گیا کہ حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اور پھر تیسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور شراب کو مطلقاً حرام کر دیا گیا۔ شراب ایک ایسی بیماری ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے، اور اس سے بہت سے گناہ شروع ہوتے ہیں، جبکہ نماز ایک ایسی اچھی عادت ہے اور ایسی صفت ہے کہ جس میں نماز کی عادت آ جائے اس کے بے شمار گناہ خود ہی چھوٹ جاتے ہیں۔ یعنی یہاں معاشرتی اچھائی اور معاشرتی برائی دونوں چیزوں کو اس آیت میں واضح کر دیا گیا کہ نماز یہ ایک ایسی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے، یعنی نماز پڑھنے والا شخص اس طرح کے کام نہیں کرتا، اور اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کی نماز ضائع ہو جائے گی، نماز ضائع ہو جائے گی تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ یعنی نماز ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو بندہ بنا دیتی ہے اور اس کو معاشرے کا ایک بہترین شخص بنا دیتی ہے، اور شراب ایک ایسی برائی ہے جو انسان کو انسانیت سے گرا دیتی ہے، اور وہ دوسروں کے حق تلف کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ ایک تو شراب کے اخراجات کے لیے اگر اس کو یہ اخراجات میسر ہوں تو شراب سے حاصل ہونے والی بے ہوشی میں
جو بےہودگی کرے گا اس سے دوسروں کے حقوق متاثر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں چیزوں کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ ایمان والے لوگوں، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم سکارا نشے کی حالت میں ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خمر کا لفظ نہیں بولا، شراب کو عربی زبان میں خمر کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے ڈھانپ لینے والی چیز۔ جب انسان شراب پیتا ہے تو اس کی عقل ڈھانپ لی جاتی ہے، وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے، اسے اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ یا اپنے ہاتھوں پیروں سے صادر ہونے والے کاموں کی قطعی طور پر خبر نہیں رہتی۔ تو جب یہ آیت اتری تو کچھ صحابہ نے تو اس کے نفع کم ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، اور جب یہ آیت اتری تو بہت سے صحابہ نے مزید شراب کا پینا چھوڑ دیا کہ ایک ایسی چیز جس کے نشے کی حد متعین نہیں ہے، اور نماز جو ہر تھوڑے وقت کے بعد فرض ہے، تو اس فریضے کی ادائیگی کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ شراب کو چھوڑ دیتے۔ فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی تمام صورتوں یعنی نشے کی تمام صورتوں کو حرام کرنے کے لیے ایک ایسی جامع حدیث بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ الخمر ما خامر العقل، کہ خمر وہ ہے، شراب ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، اور دوسرے موقع پر فرمایا کہ ہر وہ چیز جس میں سکر پیدا ہو جائے یعنی نشہ پیدا ہو جائے تو وہ حرام ہے۔ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اس میں موجودہ زمانے کے نشے کی تمام اشیاء شامل ہیں کہ یہ سب چیزیں ہی حرام ہیں۔ اور اس دوسرے حکم میں فرمایا کہ تم اپنی بات کو سمجھ لینے کے وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی ایک تو نشہ کرنے والا شخص نشے کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں نماز کے قریب نہ جائے یہاں تک کہ وہ اپنی بات کو سمجھ لے۔ حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اگر عام حالت میں نشے کے بغیر کسی شخص پر نیند کا اس قدر غلبہ ہو کہ وہ نہ سمجھ سکے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ پہلے لیٹ کر اپنی نیند کو پورا کر لے، پھر نماز پڑھے، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کی بات ہے۔ تو جب ایک شخص کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، تو ایسی غلبے کی حالت میں جب نیند کا غلبہ ہو تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے، دعا پڑھنے اور قرآن مجید کے پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی نیند کی حالت میں دعا مانگے تو ممکن ہے کہ وہ اپنے لیے دعا کی بجائے بد دعا ہی کر دے، اس لیے ایسی حالت میں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ولا جنوبا الا عابری سبیل، یعنی ایک تو مسکر اور عقل کے ڈھانپ لیے جانے والا شخص نماز کے قریب نہیں جائے گا، دوسرا وہ شخص جو جنابت سے ہے، ناپاک ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تو وہ بھی نماز کے قریب نہیں جائے گی حتیٰ کہ وہ غسل کر لے۔ الا عابری سبیل، مگر راستے کو عبور کرنے والا، یعنی اس میں ایک تو یہ ہے کہ فرض کریں کہ وہ لوگ جو مساجد کے اندر رہتے ہیں، جس طرح بعض امام ہوتے ہیں یا مسجد کے خادم ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ مسجد کے حال میں ہی سوئیں گے، تو ایسی صورت میں اگر ان کے اوپر یہ ناپاکی کی حالت آ جائے تو وہ مسجد میں سے گزر کر واش روم تک جا سکتے ہیں، یا ایسی خواتین جو راستہ عبور کرنے کے لیے مسجد سے گزرنا چاہتی ہیں اور اس کے بغیر چارہ نہیں تو وہ گزر سکتی ہیں۔ ایسے ہی بعض ایسی مساجد ہوتی ہیں جن میں ایک گلی سے دوسری گلی تک پہنچنے کے لیے مسجد کے اندر سے شارٹ کٹ راستہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے لوگ اس راستے سے بھی گزر سکتے ہیں، الا عابری سبیل، ورنہ یعنی اتنی یہ سخت حالت ہے کہ نماز تو نماز رہ گئی، نماز کی جو جگہ جسے ہم مسجد کہتے ہیں اس کے بھی قریب نہیں جا سکتا، کوئی مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کے قریب جانا بھی، اس کے اندر سے گزرنا یا داخل ہونا بھی اس کے لیے منع ہے۔ حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یعنی غسل کے بعد پھر اس مسجد میں یا نماز میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اب یہاں یہ بات واضح کر دی گئی کہ اگر ایسا شخص بیمار ہے
یا وہ حالت سفر میں ہے کہ اپنے سفر کی وجہ سے وہ غسل نہیں کر سکتا۔ اور تیسری حالت آگے چل کر یہ بات بتا دی گئی کہ پانی اگر اس کو میسر نہیں، تو ان تینوں صورتوں میں وہ کیا کرے؟ تیمم کر لے۔ فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں کو چھو لیا ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں، قضائے حاجت سے آنا اور لمس کرنا، یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، یعنی بے وضو ہو جانا، دونوں کا پیچھے مقصد ایک ہے کہ بے وضو ہو گئے ہو ان میں سے کسی بھی وجہ کے ساتھ، تو بے وضو ہونے کی وجہ سے یا غسل کے واجب ہو جانے کی وجہ سے تم نماز کے قریب نہیں جا سکتے، حتیٰ تغتسلوا، یہ پیچھے یہ بات بیان کر دی گئی، حتیٰ کہ تم غسل کر لو۔ فلم تجدوا ماء، یعنی غسل کے لیے اب اگر پانی موجود نہیں ہے تو پھر تم تیمم کر لو۔ فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لو۔ تیمم کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہوا ہے کہ آپ نے مٹی کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ مارے اور پھر ان دونوں ہاتھوں کو آپس میں مل کے پھونک ماری تاکہ زائد مٹی اڑ جائے، پھر اپنے ہاتھوں کو منہ پہ پھیرا اور بائیں ہاتھ کو دائیں پر اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر پھیرا۔ اس سے یعنی یہ صرف یہ ہے کہ ایک انکساری ہے کہ اللہ کی خاطر اپنے منہ اور ہاتھوں پر مٹی کو مل لینا۔ دوسری اس کی طبی وجہ یہ بھی ہے کہ مٹی جراثیم کش ہوتی ہے، تو جب پاکیزہ مٹی اپنے یوں منہ اور ہاتھوں پر پھیر لی جائے گی تو وہ جراثیم، وہ ناپاکی کی حالت جو جنابت اور بے وضو ہونے کی وجہ سے ہو گئی تھی، وہ کسی حد تک کم ہو جائے گی۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا اور بخش دینے والا ہے۔ یعنی اس کی معافی اور بخشش اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ اس نے مسلمانوں کے اوپر تنگی نہیں ڈالی بلکہ آسانی کا حکم ان کو دیا ہے، اور فرمایا کہ اگر غسل واجب ہے، پانی بھی موجود نہیں، یا تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، تو ان صورتوں میں تم مٹی کے ساتھ تیمم کر سکو۔ اب ہم اس آیت کے اندر بیان ہونے والے مسائل کو ایک مرتبہ پھر دہرائیں گے۔ پہلی بات اس آیت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ نشہ والا شخص جس کی ذہنی حالت درست نہیں ہے، چاہے وہ شراب کے نشے سے ہو یا وہ کسی دوائی کے نشے سے ہو، وہ اس وقت تک نماز نہ پڑھے جب تک وہ اپنے منہ سے بیان ہونے والے الفاظ کو سمجھ نہ سکے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس وقت تک وہ نماز نہ پڑھے۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ جنابت والا شخص یعنی ناپاک مرد عورت بھی نماز کے قریب نہ جائیں۔ نماز تو بہت بڑی چیز ہے، مسجد کے بھی وہ قریب نہ جائیں، مسجد کے اندر نہ بیٹھیں، بلکہ اگر راستہ عبور کرنا چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ وہ مسجد سے ٹچ نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ غسل کر لیں۔ تیسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو اور غسل بھی واجب ہے تو پھر تم کیا کرو؟ پانی بھی موجود نہیں تو پھر تم تیمم کر لو۔ اور یہاں غسل کے واجب ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بیان کیا گیا کہ تم قضائے حاجت سے آئے ہو، یعنی جب بندہ قضائے حاجت سے آتا ہے تو اس کے لیے وضو کے اعضاء کا غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی وہ وضو کرے، اور لمس کی وجہ سے اس کے اوپر پورے جسم کا غسل واجب ہو جاتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نہانا۔ تو وہ پہلے نہائے اور پھر نماز پڑھے۔ یہاں
تیمم کے حکم سے ایک بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوئی کہ بعض لوگ بعض بہانے بنا کر کافی دیر تک نمازوں کو ضائع کرتے رہتے ہیں، اور بعض خواتین بھی عذر معاذرے پیش کر کے نماز کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ غسل کی سب سے ضروری چیز پانی ہے۔ اگر پانی تک میسر نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی نماز کو ضائع نہیں کیا جا سکتا، بلکہ تیمم کر کے نماز پڑھنا ہوگی۔ یعنی نماز ایک ایسی ضروری چیز ہے کہ ہم پانی کے میسر نہ ہونے کا بہانہ لگا کر یا اپنی بیماری کی وجہ سے ہم نماز کو ضائع نہیں کر سکتے، بلکہ فوراً تیمم کرو اور نماز پڑھو۔ اور پانی میسر نہ آئے یعنی اس کو پہلے تلاش کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہم کہیں کہ پانی یہاں آ جائے، نہیں، پانی کو تلاش کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو اور غسل کے لیے پانی کی جو حد مقرر کی ہے وہ یہ ہے کہ 1 مد کا 2/3 حصہ اگر پانی میسر ہے تو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ مد یہ ایک عربی پیمانہ ہے جس کو ہم جانچنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں اس کو اس طرح سے کہ 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے، یعنی 2.5 کلو۔ یہ 2.5 کلو کا چوتھا حصہ ہے۔ اگر ہم اس کو دیسی پیمانے کے ساتھ اس کو دیکھیں تو 1 مد میں تقریباً اسٹیل کے 3 گلاس پانی آ جاتا ہے۔ تو 3 گلاسوں میں سے اگر 2 گلاس پانی میسر ہے، یعنی عام سائز کے جو اسٹیل کے گلاس آج کل ہمارے ہاں مروج ہیں، استعمال ہو رہے ہیں، تو ان میں سے اگر 2 گلاس کے برابر پانی موجود ہے تو اس کو اپنے وضو کے اعضاؤں پر مل کر وضو کیا جا سکتا ہے، اور نماز پڑھنا اس شخص کے لیے ضروری ہے، وضو کرنا اس کے لیے واجب ہے جس کے پاس 2 گلاس پانی موجود ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مد تک پانی کے ساتھ غسل کیا۔ 5 مد پانی یہ تقریباً 3-3.5 کلو کے قریب بنتا ہے۔ یعنی اگر اتنا سا پانی میسر ہے تو اس کو تھوڑا تھوڑا اپنے جسم پر پہلے ملا جائے، پھر دوسری مرتبہ تھوڑا تھوڑا بہا لیا جائے، اور پھر تیسری مرتبہ بہا کر غسل مکمل ہو سکتا ہے۔ یعنی پانی کی اتنی تھوڑی مقدار اگر موجود ہے تو ہم یہ عذر پیش نہیں کر سکتے کہ پانی موجود نہیں، بلکہ ہمیں وضو یا غسل کرنے کے بعد نماز کو پڑھنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی معافی اور اس کی بخشش کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایک بہت بڑی سہولت یہاں رکھ دی ہے۔ آگے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو اوتو جو دیے گئے کتاب سے حصہ، یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان تضلوا کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ سیدھے راستے سے۔ یعنی یہودیوں کا یہاں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کے بعد یہودیوں کا تذکرہ کیا کیونکہ یہ انتہائی نافرمان قوم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حوالہ ذکر کیا کہ یہ نافرمان لوگ اپنی نافرمانی کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہوئے، تو مسلمانوں تم نافرمانی سے بچو۔ فرمایا واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہی دوستی کے لیے کافی ہے اور اللہ ہی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اوتو نصیبا من الکتاب کہا، یعنی بہت سی امتوں کو، قوموں کو کتابیں دی گئیں، ان میں سے ایک قوم یہ بھی تھی جن کو ان کا حصہ مل گیا، یعنی ان کی کتاب مل گئی، لیکن انہوں نے گمراہی کو خریدا، اور یہ مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم ان کی طرح کے نہ ہو جاؤ، بلکہ تمام معاشرتی قوانین جو اس صورت میں بیان کیے جا رہے ہیں
اور پورے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں اور احادیث میں ان کی تفسیر بیان کی گئی ہے، ان تمام احکامات کو بجا لاؤ اور ان پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوار لو۔